کراچی میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلے 3 ڈاکو ہلاک 2 زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ پاک کالونی میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو ہلاک ہوئے۔ ڈاکوں سے اسلحہ، چھینے گئے موبائل فون، نقدی رقم برآمد۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے بعد تینوں ملزمان کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ پولیس اہلکار بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہے۔ گلبرگ پولیس کا بلاک 5 کے قریب ملزمان کے ساتھ مقابلہ، 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد۔ امریکی عدالت نے وینزویلا کے صدر پر فرد جرم عائد کر دی۔ نیکولس مادورو کا وفاقی عدالت میں صحت جرم سے انکار۔ نیکولس نے کہا، ایماندار آدمی ہوں، مجھے گھر سے اغوا کیا گیا، قصوروار نہیں، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں۔ عدالت نے مادورو کو زیادہ بولنے سے روک دیا۔ جج نے کہا، آپ کو بعد میں بولنے کا موقع ملے گا۔ مادورو کے وکیل نے کہا، میرے موکل کا فوجی طاقت سے اغوا غیر قانونی ہے۔ میرا موکل ایک خود مختار ریاست کا صدر ہے اور اسے استثناء حاصل ہے۔ دوران حراست مادورو کی اہلیہ کو شدید چوٹیں آئیں۔ عدالت کا 17 مارچ کو نیکولس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ وینزویلا کے صدر کو سماعت مکمل ہونے پر بروکلن حراستی مرکز بھیج دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مادورو اور ان کی اہلیہ نے ضمانت کی درخواست دینے سے بھی انکار کر دیا۔ The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. وینزویلا پر امریکی حملہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امریکی نمائندے نے صدر مادورو اور اہلیہ کی گرفتاری قانونی قرار دی تھی۔ ان کا کہنا تھا، صدر وینزویلا اور ان کی اہلیہ پر سنگین الزامات ہیں۔ مادورو کو منشیات کی عالمی مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ مادورو نے امریکی عوام پر حملے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کیا۔ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا میں معاملات امریکہ چلائے گا۔ UN سیاسی امور کے سربراہ روز میری نے کہا، امریکی کارروائی سے بین الاقوامی تعلقات کو خطرہ ہے۔ امریکی آپریشن میں بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا احترام نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا وینزویلا کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں جاری بیان میں انتونیو گوتریس نے کہا، وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ وینزویلا میں عدم استحکام پھیلنے اور خطے پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کریں۔ ریاستوں کی خود مختاری، سیاسی آزادی اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کا احترام لازم ہے۔ انتونیو گوتریس نے کہا، دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے۔ قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنانا چاہیے۔ ہاؤس ڈیموکریٹک لیڈر حکیم جیفریز کی ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید۔ کہا، کانگریس کی منظوری کے بغیر وینزویلا پر حملہ غیر قانونی کارروائی ہے۔ امریکی عوام ایک اور غیر ملکی جنگ کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے منشیات کے جرم میں قید سابق صدر مڈورس کی سزا معاف کی۔ ٹرمپ سنجیدہ ہوتے تو گزشتہ ماہ سزا یافتہ قیدی کو رہا نہ کرتے۔ امریکہ میں کانگریس پر حملہ آور آج جمہوریت کا درس دے رہے ہیں۔ کیپٹل ہل حملے کی برسی کل منائی جائے گی۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گرین لینڈ کا وینزویلا سے موازنہ نہ کیا جا سکتا۔ ہم ایک جمہوری معاشرہ ہیں، حالات اس مقام پر نہیں پہنچے جو سوچیں کہ ہمارے ملک پر راتوں رات قبضہ ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں۔ Colombia is very sick too, run by a sick man, and he's not going to be doing it very long. Cuba is ready to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. Have to do something with Mexico. Mexico has to get there. امریکی صدر کا میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا کو بھی کارروائی کا اشارہ۔ کہا، وینزویلا میں تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے۔ تعاون نہ کیا تو وینزویلا کی
نئی رہنما بھی قیمت چکائیں گی۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈالسی نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کی، کہا امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات چاہتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ خود کو دنیا کا جج اور عالمی پولیس سمجھنے لگا ہے، کسی ملک کو دوسرے ملک میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ پنجاب سے سندھ تک دھند ہی دھند، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے کئی سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M3 جڑاوالا سے رجانا تک، موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند، موٹر وے M5 ملتان سے روڑی تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس شہریوں کو دن کے اوقات پہ سفر اور ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ۔ کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا، رئیس کوٹ سے بارود سے بھرا ٹرک پکڑ لیا، 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ایڈیشنل IG CTD ذوالفقار لڑک اور DIG CTD غلام اصفر محسر کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ برآمد ٹرک سے 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد ملا، بارود سے بھرے 30 ڈرم اور 5 گیس سلنڈر برآمد کیے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانی بشیر زیب، کلدم BLA، فتنہ ہندوستان اور مجید بریگیڈ سے ملتے ہیں۔ بارودی مواد بلوچستان کے پہاڑوں کی راستوں سے خفیہ طریقے سے لایا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں دہشت گردوں کی مہران بیس سمیت اہم تنصیبات ہدف تھیں۔ کراچی میں بلدیہ سے دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی کے بعد چھاپہ مار کارروائیاں جاری، گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر خواتین سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال سامان کراچی کے مختلف علاقوں سے خریدا گیا، ہائی ایکسکلوزیو انتہائی مہارت سے تیار کیا گیا تھا، جسے ڈیفیوز کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ ڈیفیوز کرنے والے افسران نے جان خطرے میں ڈال کر ارد گرد کی آبادی کو بھی بچایا۔ ملزمان دہشت گردی کے لیے کئی ماہ سے منصوبہ بندی کر رہے تھے، دہشت گرد منصوبے کے تحت معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ شواہد ہیں نیٹ ورک کو ہمسایہ ممالک سے آپریٹ کیا گیا۔ یونیورسٹی آف لاہور میں طالبہ نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ فاطمہ نجی اسپتال کے ICU میں وینٹیلیٹر پر ہیں، ٹانگیں، ہاتھ، پسلیاں فریکچر ہیں، سر پر بھی شدید چوٹ آئی ہے۔ فاطمہ نے اسی جگہ سے چھلانگ لگائی جہاں سے 17 روز پہلے ایک اور طالب علم اویس نے کود کر خودکشی کی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے 8 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ DIG آپریشن فیصل کامران کہتے ہیں یونیورسٹی میں چند دن کے دوران 2 واقعات سوالات کو جنم دے رہے ہیں۔ طالبہ کے ہوش میں آنے پر چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ اس کے موبائل سے تفصیلات حاصل کریں ہیں، کلاس فیلوز اور جامعہ کی انتظامیہ سے پوچھ گچھ کی۔ انتظامیہ کی جانب سے پریشر والا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ کیمروں سے نگرانی کے لیے اسٹاف کی موجودگی ہونی چاہیے۔ plus attendance. He is paid. As a first semester student, she joined the university in September 2025. So it's just been 2 months since جو وہ یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے، کچھ کے پاس وائس نوٹس بھی موجود ہیں۔ میرا نہیں خیال انکوائری جب آئے گی کمیٹی کی تو I mean like the things are very critical. یونیورسٹی آف لاہور کے طلباء کا احتجاج، جامعہ میں حاضری، سلیبس اور سوال کرنے پر ہراساں کرنے کا الزام۔ رجسٹرار نے تردید کر دی۔ علی اسلم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، انکوائری کمیٹی بنا دی، طلباء مسائل کی وجہ سے دباؤ میں ہیں۔ فاطمہ کی 90% سے زائد حاصری اور کلاس میں بھی بہتر پرفارمنس ہے۔ طالبہ کی بہن کا کہنا ہے فاطمہ سے رات خوشگوار موڈ میں بات ہوئی، پتہ نہیں اس نے خودکشی کی کوشش کیوں کی۔ وہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہے، لاہور میں والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ والدہ کے ساتھ طلبہ کا کہنا ہے اویس کی خودکشی پر بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی، اب بھی حقائق سامنے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ پنجاب کو زیادہ پیسے ملنے کا جھوٹ بولا جاتا ہے، دوسرے وزیر اعلیٰ میں خدمت کی عزم کی کمی ہے، وہ اپنے پروٹوکول انجوائے کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکت سے خطاب، کہا کبھی اس بہکاوے میں نہ آئیں کہ پنجاب کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، تمام صوبوں کو آبادی کے حساب سے پیسے ملتے ہیں۔
पंजाब का पैसा उसके लोगों पर लगता है। 2 साल में सूबे से रिश्वत खोरी खत्म कर दें। अफसरों को सिफारिश नहीं, मेरिट पर लगाया जाता है। इमरान खान साहब है वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ। जिसका ज़मीर जिंदा है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। बानी पीटीआई अपनी रिहाई के नहीं, फेयर ट्रायल की बात करते हैं। वकला आज़ाद अदलिया और आइन के लिए तहरीक का ऐलान करें। कौम का हर नौजवान साथ खड़ा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा, 3 जजेस के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देना अदलिया की तज़हीक है। और चीन में रंगों से सजी बर्फीली दुनिया। सर्द तरीन शहर हर्बन में आइस एंड स्नो फेस्टिवल में रोशनी से सजे बुलंद बाला टावर्स, लंबी चौड़ी इमारतों की जगमगाहट, शानदार आतिशबाजी और ड्रोन शो से माहौल सहरंगेज। माहिर मुजस्मा साजों ने बर्फ तराश कर दियोहिकल शाहकार तख्लीक किए।